نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے. ہم سب جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اپنے دین کا اور حق کا پیغام انسانیت تک پہنچانے میں اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 55 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور مولا یعنی کہ دوست وہ اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ساتھ ہی ایمان والے بھی ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور شان ولایت کا ذکر فرمایا، آقا کریم علیہ السلام کی شان ولایت کا ذکر فرمایا اور کامل ایمان والے مومنین کی ولایت کا ذکر فرمایا. اور اہم بات یہ ہے توجہ طلب کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ پر تینوں ولایتوں کا ذکر فرمایا، الگ الگ نہیں فرمایا کہ میں بھی ولی ہوں، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولی ہے اور ایمان والے بھی نہیں. فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والا جو بھی ہے کامل ایمان والا وہ بھی تمہارا ولی مددگار اور دوست ہیں. اب اس بحث میں ہم نہیں جاتے، ولی کے معنی بے شمار ہیں، مگر میں صرف اس پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں اس ذکر ولایت کے حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کا ذکر بھی فرما دیا، اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی ولایت کا ذکر بھی فرما دیا اور ایمان والوں کی ولایت کا بھی ایک ہی مقام پر ذکر فرمایا. اب کسی بندے کے لیے یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ولایت ہے وہ یقیناً اس کی شان خالقیت اور شان مالکیت کی مقام پر ہے. آقا کریم علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے منصب رسالت کے مطابق ہے، اور پھر ایمان والوں کا جو بھی منصب ولایت ہے وہ ان کے اپنے ایمان کے لیول، درجے اور مقام کے لحاظ سے ہے. اس تصور کو یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ کسی بھی بات کو یہ بات کر کے کہ یہ بات اللہ رب العزت کے لیے بیان کی گئی ہے تو مخلوق کے لیے بیان کرنے سے معاذ اللہ شرک اور گمراہی ہوگی، اس کی یہاں نفی ہے کہ ایک ہی ولایت میں تینوں کا ذکر ہے. اب ہر عقل و شعور رکھنے والا شخص وہ خالق کے مقام کو بھی جانتا ہے اور مخلوق کے مقام کو بھی جانتا سمجھتا ہے. اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ولایت کا ذکر بھی فرما دیا، وہ ہر ایمان والے کا مددگار ہے جو کہ حقیقی مددگار ہے. پھر آقا کریم علیہ السلام بھی ہر مومن کے مددگار ہے. اور پھر ایمان والوں کے لیے فرما دیا کہ والذین آمنوا، اور ایمان والے.
تمہارے مددگار ہیں۔ آگے ان کی علامات بھی بیان فرمائیں، شان بھی۔ کون سے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے جو ہمیشہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یعنی ان نے نماز قائم کر لی ہوتی ہے کبھی قضا نہ ہونے کے درجے پر۔ پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اس انداز سے بھی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ رکوع کرتے رہتے ہیں اور جھکتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یعنی جب مومنین کی ولایت کا ذکر فرمایا ہے تو مومنین کی ولایت کے ذکر میں اللہ رب العزت نے تمام مومنین کا ذکر فرما دیا، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اب ہم تاریخ میں جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو بہت سارے اولیاء اور کاملین ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی زندگی بھر کی ریاضت نے، جن کے زندگی بھر کے مجاہدے نے، جن کی زندگی بھر کی شریعت کی تابعداری نے اور ساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق گزارنے کی وجہ سے انہیں منصب ولایت ملا، مگر ہر کسی کا منصب ولایت جس کو بھی ملا اسے اس زمانے کے لوگوں نے مانا یا بعد میں آنے والوں نے مانا۔ مگر ایک ہستی اس امت میں ایسی بھی ہے کہ جس کی ولایت کا ذکر خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ ایک ہستی ایسی بھی ہے، اور انہی کا یہ جو دن گزرا ہے، جو حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں جن کی ولایت کا اعلان کیا، وہ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی علیہ السلام ہے۔ تو اسی نقطے سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کسی کی ولایت اس زمانے میں مانی گئی یا بعد میں آنے والوں نے مانی، مگر جس کی ولایت کا اعلان خود زبان مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظمت اور یہ شان حضور مولا کائنات علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ اب وہ جو حدیث پاک ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام حاکم نے اس کو بیان فرمایا، ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ چونکہ اس میں بیان ہوا اس لیے میں یہ حدیث پاک لے رہا ہوں۔ لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپسی پر، حج ادا کرنے کے بعد واپسی پر تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ جب واپس تشریف لا رہے تھے وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍ، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو غدیر خم کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے غدیر خم جس مقام پر وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍ، غدیر خم کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، اور قیام فرما کر امرا بدوحات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سائبان لگانے کا حکم فرمایا۔ سخت دھوپ تھی، بعض روایتوں میں پھر یہ الفاظ آتے ہیں، تو سایہ بنانے کے لیے فرمایا کہ جہاں پر جیسے سٹیج بنایا جاتا ہے یا ممبر لگایا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے امرا بدوحات، سائبان لگا دو، سایہ بنا دو، بیٹھنے کی جگہ ہو۔ فقمنا، تو عرض کرتے ہیں کہ جب یہ حکم دیا گیا تو ہم نے سائبان لگا دیا، یعنی وہاں پر وہ قافلہ رک بھی گیا اور سائبان بھی لگ گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق۔ اب جب وہ لگ گیا، اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں فقال کأنی قد دعیت فاحببت، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے بلایا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کی یعنی آخری سال اور آخری ایام ہیں حج سے واپسی پر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انی قد دعیت، مجھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے بلاوا آ جائے گا، بلا لیا جائے گا، اور پھر جب بلاوا آئے گا فاجبت، تو میں اس کو قبول کر لوں گا، میں لبیک کہہ دوں گا، یعنی میں اس بلاوے کو قبول کر لوں گا، جانا میرا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، یہ بات توجہ سے سن لو، یعنی صحابہ کرام کے مجمع میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ رکے بھی، قیام بھی فرمایا اور سائبان اور ممبر لگانے کا حکم دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ طویل صحابہ کرام کی جماعت تھی، بڑی جماعت تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی اہم اور وزنی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
بہت بڑی بھاری چیزیں وزنی تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں احدہما اکبر من الآخر، وہ دو چیزیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کی شان یہ ہے کہ ہر ایک چیز دوسری چیز سے بڑی ہے، بلند ہے، ایک سے بڑھ کر ہے، دوسرے سے بڑھ کر ہے، دونوں کی اہمیت میں سے تم کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے، دونوں اپنے مقام پر اہم ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ تعالی، سب سے پہلی اہم وزنی اور اہمیت والی چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، یہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ عطرتی، اور دوسری جو اہم وزنی چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرا خاندان، میری اہل بیت، میری فیملی۔ اب اس کو اگر ہم ایک آسان سی میں کلیہ دینا چاہوں سمجھنے کے لیے تو مطلب یہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا دو تحفے تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایک تحفہ اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا تحفہ میری طرف سے ہے جو میرا خاندان ہے، اور دونوں میں سے کسی کی اہمیت کو بھی کم مت سمجھنا۔ فرمایا احدہما اکبر من الآخر، دونوں اہمیت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر، کسی کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، کتاب اللہ اور میری عطرتی، میرا خاندان۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہے بات سمجھنے والی، فوکس کرنے والی، فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ سلوک کیا کرو گے۔ میں تو یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انعامات، گفٹ، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا سلوک کرو گے ان کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ اور میری اہل بیت اور خاندان کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہوگا، یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، پھر فرمایا کہ یہ تو تم پر آ گئی بات کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، پھر خبردار کیا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، خبردار ان دونوں چیزوں کے بارے میں کبھی غفلت میں مت پڑنا، چاہے اللہ کی کتاب ہو چاہے میری اہل بیت اور میرا خاندان ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اب دیکھنا یہ دونوں چیزیں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہیں، اس طرح ملی ہوئی ہیں کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ دونوں اسی طرح ساتھ اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گی، یہ دو چیزیں جدا نہیں ہوں گی، ایک اللہ کا کلام، اس کا قرآن، اور ایک میرا خاندان، میری فیملی، حوض کوثر پر میرے سامنے آ جائیں گی، یہ دو چیزیں جدا نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ مولایا، اب غور سے یہ بات سنو کہ بے شک اللہ میرا مولا ہے، میرا ولی ہے، میرا مددگار ہے، وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر ایمان والے کا مولا اور مددگار ہوں، وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر ایمان والے کا مولا اور مددگار ہوں۔ پھر ثم اخذ بید علی، پھر آقا کریم علیہ السلام نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا، حضور مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کے بلند کیا، فقال، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا ولیہ، میں نے تمہیں بتا دیا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر ایمان والے کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، جس کا میں ہوں، من کنت مولاہ، جس کا میں ہوں، فہذا ولیہ، تو یہ علی بھی اس کا ولی ہوگا اور مولا ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کے بعد دعا فرمائی اللہم والی من والاہ، اب یہ پورا چین تھا، ذرا غور کریں اس بات پہ، فرمایا میں اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن کا مولا ہوں، اور میں ہر اس مومن کا مولا ہوں جس کا مولا علی ہے، یعنی جو علی کو مولا سمجھے گا۔ اب اس دعا میں اس کی تشریح ہے، فرمایا اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو صرف اس کا ولی بن جو علی کو ولی سمجھتا ہے، جو میرے علی کی ولایت کا انکار کرے تو اس کا مولا اور مددگار مت بن۔ اور پھر فرمایا وعادی من عاداہ، اب یہ اسی سے عدو ہے، دشمنی، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذات کے لیے یہ لفظ آیا ہے تو ترجمہ میں
یعنی اس لحاظ سے کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب اس کا دشمنی بنتا ہے، عداوت. فرمایا وعاد من عاداہ، اور اے اللہ تو اس کو ذلیل کر دے، نامراد کر دے جو میرے علی سے دشمنی کرتا ہے. اب یہ حدیث پاک ہے جس کو امام نسائی نے بھی بیان فرمایا اور امام حاکم نے بھی بیان فرمایا، اور یہ بہت سارے صحابہ کرام سے یہ حدیث روایت ہے، بیان کی گئی ہے، بہت سارے طرق سے آئی ہے. یہ وہ طویل پورا واقعہ ہے جو غدیر خم کے مقام پر پیش آیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا کائنات کا دست مبارک پکڑا اور فضا میں بلند کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان فرمایا. اب یہیں میں دوسری حدیث، اس کے الفاظ ذرا اور ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام ترمذی نے اسے بیان فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان علی منی، بے شک یہ علی مجھ سے ہے، منی مجھ سے ہے، وانا منہ اور میں اس سے ہوں. یہ علی مجھ سے ہے اور میں، بولیے اونچا، اس سے ہوں. اور فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور میری حیات طیبہ کے بعد میں جتنے بھی مومنین آئیں گے ہر مومن کا یہ علی ولی ہوگا. کل مومن بعدی، ہر مومن کا یہ ولی ہوگا. اب یہاں اس لفظ کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو فرمایا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اب یہ چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو جب تک ہم توجہ سے سمجھیں گے نہیں اس کا معنی سمجھ نہیں آتا، مگر اردو میں بڑی خوبصورت اس کی ایک مثال ہے جس سے یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں اگر توجہ کریں. وہ یہ کہ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی اور ذات مبارکہ ایسی ہے کہ ہر کسی کا ان کے ساتھ تعلق ہے، پرانی امتوں کا بھی، پرانے انبیاء کرام کا بھی اور ہمارا بھی. مگر روئے زمین پر جس کسی کا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے، وہ تعلق کیا ہے؟ جیسے ہم فرشتوں کی بات کریں اگر، تو فرشتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں جو صبح و شام حاضر ہوتے ہیں غلامی کے لیے. جیسے 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے ہر روز شام کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک میری قبر انور پر حاضر ہوں گے اور برکت کے لیے اپنے پر میری قبر انور سے مس کریں گے. تو فرشتے کیا ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ بولیے غلام ہیں. تمام انبیاء کرام نے مسجد اقصیٰ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے امام ہیں، سردار ہیں، امام ہیں. تو جملہ انبیاء کرام حضور کے مقتدی ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے، پیچھے چلنے والے، اور تمام ملائکہ حضور کے غلام ہیں. اسی طرح جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو سارے صحابہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے صحابہ اور حضور کے غلام ہیں. مگر روئے زمین پر 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تعلق سے نکالا ہے کہ یہ ان کے نہیں ہیں. غور کیجئے گا اس جملے پر. ملائکہ بھی حضور کے غلام ہیں، انبیاء بھی حضور کے مقتدی ہیں، ہم بھی حضور کے امتی ہیں. مگر مولا علی کے لیے فرمایا یہ مجھ سے ہے. یہ فرق ہے کے کا اور سے کا. کے کا تعلق باہر سے جڑتا ہے اور سے کا تعلق اندر سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ 4 ہستیاں جنہیں ہم پنجے تن پاک کہتے ہیں، حضور مولا کائنات سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، ان سب کے لیے فرمایا منی منی منی، یہ مجھ سے ہیں. تو یہ فرق ہے روئے زمین پر. ہر کسی کا حضور کے ساتھ کا تعلق ہے، کے کا تعلق ہے. ان 4 کا حضور سے تعلق ہے، یعنی ان کا اصل تعلق ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے یہاں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور پھر جب ہر مومن کی بات کر دی تو اب دیکھیے کیا ہوا. اس واقعہ کو جب بعد میں صحابہ کرام نے بیان کیا تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. امام احمد نے، امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا. طویل وہی واقعہ ہے غدیر خم والا، مولا علی کی جب ولایت کا اعلان فرمایا وہ واقعہ ہے. مگر آگے کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرما دی اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، وہی الفاظ جو اس حدیث پاک میں تھے کہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی سمجھے، اور تو اس کا ولی مت بن ذلیل کر اسے جو علی سے دشمنی کرتا ہے. یہ کہنے کے بعد فرمایا فلقیہ عمر بعد ذلک،
اس واقعہ کے پیش آ جانے کے بعد حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے ملنے کے لیے آئے اور جب ملنے کے لیے آئے فقال لہو، اور ان سے یہ کہا ہنیًا یا ابن ابی طالب، اے حضرت ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آپ کو. اتنا بڑا جو اعلان ہوا تھا، اے حضرت ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آپ کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ خوشخبری پانے کے بعد فرمایا اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ، کہ آپ کو ایسی شان عطا کر دی گئی ہے کہ صبح ہو یا شام ہو قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کی ولایت آپ کو نصیب ہو گئی. ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی ولایت کا اعتراف کیا کہ جو منصب آپ کو ملا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. قیامت تک کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے یہ فرما دیا کہ میرے بعد ہر مومن کا ولی اللہ رب العزت نے اس علی کو بنا دیا ہے، اور یہ قیامت تک ہر مومن کا ولی ہوگا. اور پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک اسی مضمون پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. امام دہلوی نے اس کو روایت فرمایا. اس کے الفاظ یہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوصی من آمن بی وصدقنی، میں ہر اس بندے کو وصیت کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو مجھ پر ایمان لایا، جس نے میری تصدیق کی. وصیت کر رہا ہوں، حکم ہے آقا علیہ السلام کا، اوصی میں وصیت کرتا ہوں کیا بولایت علی ابن ابی طالب، میں وصیت کر رہا ہوں کہ علی کی ولایت کا کبھی انکار مت کرنا. آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا من تولاہ فقد تولانی، جو علی کو ولی سمجھے گا اس نے مجھے ولی سمجھا ہے. ومن تولانی فقد تولاہ عز وجل، جس نے مجھے ولی سمجھا اسی کو اللہ کی ولایت کی خیرات نصیب ہوگی. پھر فرمایا ومن احبہ فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ عز وجل، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اپنے اللہ سے محبت کی. اور پھر فرمایا ومن ابغضہ فقد ابغضنی، خبردار جس نے علی سے بغض کیا اس نے علی سے نہیں، اس نے محمد مصطفیٰ سے بغض کیا. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ عز وجل، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے نہیں، اس نے اللہ سے بغض کیا ہے. یہ وہ یعنی اس کی میں نے 2-3 روایتیں آپ کے سامنے یہاں پیش کی ہیں. تو حضور مولا کائنات علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولایت کا اعلان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر فرمایا. اب کل ہماری رات کی جو نشست تھی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے تھی. تو ایک دوست نے سوال کیا تھا، اس سوال کو یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ سے یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور بچا کے رکھے. ایک نصیحت اور ایک وصیت جو یعنی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھ لیں روز اول سے لے کر قیامت تک کے لیے امت کے اندر مختلف طبقات بھی ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور ہوں گے بھی. مگر اگر آپ توجہ سے دیکھیں اور تاریخ کو پڑھیں تو 1400 سالہ تاریخ کے اندر آپ کو اگر اس طبقات کو تقسیم کرنا چاہیں نا تو وہ طبقات آپ کو ایسے ملیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے کسی بھی لحاظ سے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بہت پیچھے رہ گئے. مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، ہمیشہ وہ راستہ ٹھیک رہتا ہے جو درمیان میں رہتا ہے، بالکل بیلنس کر کے چلتا ہے. تو 1400 سالہ تاریخ میں جو بیلنس عقیدہ امت کو ملا ہے وہ عقیدہ سمجھنے والا ہے. وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وہ کیا کہ یہ جو غدیر خم کے مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، اس کا انکار کوئی روئے زمین پر نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. مگر اس ولایت کے اعلان کو سمجھنا کیا ہے اور اس ولایت کے اعلان کو ماننا کیا ہے، یہ بات فرق سمجھنے والا ہے. اور یہاں میں یہ بات بھی ایڈ کر دینا چاہتا ہوں، حضور مولا کائنات علیہ السلام کا اپنا فرمان مبارک ہے 2 طرح کے سوچ اور گروہ میری وجہ سے گمراہ ہوں گے. ایک جو میرے مقام کو حد سے زیادہ بڑھا دیں گے اور ایک جو میرے مقام کو کم کرنے والے ہوں گے. اس لیے بیلنس رکھنا اور بیلنس رکھ کے چلنا یہ اصل طریق رہا ہے 1400 سال سے علماء کا، اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا، جنہوں نے امت کو دین ٹرانسفر کیا ہے. وہ بات سمجھنے والی ہے. چونکہ سوال تھا اس لیے میں اس کو اس انداز سے ایڈریس کر رہا ہوں.
کسی کے مقام میں بھی نہ حد سے تجاوز کرنا ہے، نہ اس کے مقام کو کم کرنا ہے، جو اس کا مقام ہے وہ ماننا ہے۔ اور وہ کیا؟ حضور مولا علی کا مقام ولایت کا جو ہے، اس کا کوئی شخص انکار نہیں کرتا، جو کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ہوگا، اور حدیث کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں صرف ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے حدیث کے انکار سے کیسے کوئی کافر ہوگا؟ اس لیے کہ حدیث کا انکار قرآن کا انکار بنتا ہے، کیونکہ قرآن ہم نے اسی زبان سے سنا ہے، ہم نے فرشتے سے نہیں سنا۔ ہمیں تو حضور نے بتایا غار ہیرا سے آ کر یہ قرآن ہے، تو قرآن تو ہم نے حدیث سے مانا ہے۔ اب بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ تو اگر حدیث کا انکار کر دیں گے تو قرآن کا انکار بن جائے گا، اس لیے حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر فرق یہ ہے کہ ولایت کا اعلان تھا، یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا۔ اس ولایت کے اعلان کو بعض لوگ خلیفہ کا اعلان کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنائے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حیات طیبہ میں، ظاہری میں، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، اور یہ ذمہ داری نماز پڑھانے کی خلیفہ وقت کی ہوتی تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امام بنا کر ان کی خلافت کا اعلان تو خود فرما دیا تھا، اور اسی زبان سے، جس زبان سے یہ ولایت کا اعلان ہوا، اسی زبان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اقتدا کرنا ضرور کرنا، پہلے ابو بکر کی کرنا پھر عمر کی کرنا، یعنی خلافت کا منصب خود بیان فرما دیا تھا۔ تو اس کو یہ کہنا، جیسے آپ سنتے ہیں عید غدیر کا نام دے کر، اس عید غدیر، عید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عید کہتے ہیں خوشی کو۔ اور شریعت کی جب ہم بحث پڑھتے ہیں تو عیدیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عید شرعی ہے، وہ دو عیدیں ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ایک عید فرحی ہے، فرحت سے، خوشی سے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین، ہمیں آسمان سے کھانا اتار موسیٰ علیہ السلام کی طرح، تاکہ ہمارے لیے عید بن جائے، وہ خوشی کی عید۔ تو جو بھی خوشی کا دن ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن کو حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو وہ عید فرحی ہے۔ تو اسے عید فرحی بھی کہیں تو ٹھیک ہے، مگر اسے اعلان ولایت کہیں گے تو یہ اعلان خلافت کہیں گے تو غلط ہوگا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان نہیں فرمایا۔ تو اس کو اگر عید غدیر کے نام پر خلافت کی بات کریں گے تو وہ امت کو گمراہ کرنے کی بات ہوگی۔ حضور مولا کائنات کی ولایت کا انکار کسی نے نہیں کیا، سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان غنی نے، سب یہ اپنے زمانے میں کہتے گئے کہ اگر مولا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کسی نے مولا علی سے آ کر پوچھا تھا، پہلے خلفاء کے زمانے میں بڑی ترقی کی اسلام نے، آپ کے وقت میں فتنے زیادہ آ گئے، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو۔ یہ تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ مگر فرق کیا ہے سمجھنے والا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے مقام پر حضور مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان نہیں کیا۔ اس ولایت کے اعلان کو خلافت کا اعلان کہنا یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کے مراتب اور شان کو اپنی زبان پاک سے خود بیان فرما دیا تھا۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو امت کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوگا، تفرقہ پیدا ہوگا، دوری پیدا ہوگی۔ جو منصب ہے وہ یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ مولا علی نے خود ان کی بیعت کی، پھر سیدنا فاروق اعظم بنے، مولا علی نے ان کی بھی بیعت کی، پھر عثمان غنی بنے، مولا علی نے ان کی بھی بیعت کی، اور جب کوئی بیعت کے قابل نہیں تھا یزید، تو علی ہیں، ان کے بیٹے نے بیعت نہیں کی۔ تو اگر یہ تین بیعت کے قابل نہ ہوتے تو مولا علی کبھی ان کی بیعت نہ فرماتے۔ تو خلافت کا طریق یہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوا، اور حضور مولا علی اور امام حسن کے 6 مہینے شامل کر کے وہ خلفائے راشدین کا دور پورا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا، جو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو منصب عطا فرما دیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، بمعنی ولایت، بمعنی ولایت، ولی ہونا، اور اس کا انکار کوئی بھی روئے زمین پر رہنے والا شخص نہیں کرتا۔
اللہ رب العزت ہمیں حضور مولا کائنات کی ولایت کی خیرات عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت اور صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔